بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ فہم حدیث کا باب 15واں ہے، عنوان ہے خصائل نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور ظاہری وضع۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے رشتے کے ماموں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بہت کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی اس بارے میں کچھ بیان کریں تاکہ میں اس کو اپنے لیے حجت اور سند بناؤں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی بڑی شان والے تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبہ والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، یعنی درمیانے قد سے تھوڑا سا اونچا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے کچھ کم تھا، اعتدال کے ساتھ، یعنی نہ تو بہت لمبا قد اور نہ ہی بہت پست قد تھا۔ بڑے سر والے تھے، بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جب آپ کے بال بڑے ہوتے تو آپ کے کانوں کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے، یعنی کانوں کی لو سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ تھی۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، یعنی درمیان میں جو ناک کے برابر میں بالکل آنکھوں کے درمیان میں بال نہیں ہوتے تھے، دونوں ابرو علیحدہ علیحدہ تھے۔ دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ زیادہ بلند نہیں تھی۔ آپ کی داڑھی بھرپور گنجان بالوں والی تھی۔ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، آنکھ کے اندر جو سیاہ پتلے ہوتی ہے وہ انتہائی لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا منہ مبارک تنگ نہ تھا، کشادہ تھا، سامنے کے دانتوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن صفائی اور خوبصورتی میں مورتی کی صاف تراشی ہوئی گردن کی طرح تھی اور وہ رنگ میں چاندی جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوش تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا، یعنی بھرا ہوا تھا جسم گوشت سے۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا، یعنی پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں۔ جسم کے اوپر کی چادر نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ پر بال نہ تھے، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ تھیں، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کی صفائی اور ہمواریت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً بہہ جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر چلتے تھے، متکبرانہ طور پر سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے۔ چلتے ہوئے قدم آہستہ رکھتے تھے، زور سے نہیں رکھتے تھے۔ آپ تیز رفتار تھے، جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کو آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ عام طور سے آپ گوشہ چشم سے دیکھتے تھے، یعنی غایت حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔
चलने में सहाबा को आगे कर देते थे और ख़ुद पीछे रहते थे, जिससे मिलते सलाम करने में ख़ुद इब्तिदा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना तो सख्त घुंघराले थे और ना ही बिल्कुल सीधे थे, बल्कि हल्के घुंघराले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बिल्कुल गोल तो ना था, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में कुछ गोलाई थी। आपकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं, पलकें घनी और दराज थीं। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सफ़ेदी में सुर्ख डोरे पड़े हुए थे। मोहर नबूवत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शनाख्ती निशान था, जिसका जिक्र पहली उम्मतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोइयों में मिलता है। इसीलिए इस शनाख्ती निशान को मोहर नबूवत का नाम दिया जाता है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मूंडों के दरमियान मोहर नबूवत देखी, जो सुर्ख रसौली जैसी थी और मिक़दार में कबूतर के अंडे जितनी थी। शनाख्ती निशान की रंगत और मिक़दार में कमी बेशी होती रहती थी। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने मोहर नबूवत की जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मुट्ठी के हम शक्ल देखा, जिसके चारों तरफ तिल थे, जो गोया मस्सों के बराबर मालूम होते थे। और हज़रत अम्र इब्न अख्तब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि इनकी उंगलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत को छू गई थीं, तो वो शारातुन मुज्तमआतुन यानी चंद बालों का मजमुआ था। हासिल ये है कि इस रसौली के गिर्द तिल भी थे और बाल भी थे। तो असल में जिसने देखा उसने अपने हिसाब से उसको बयान किया। बाज़ों ने कबूतरी के अंडे से तशबीह दी और बाज़ों ने कहा कि जैसे मसहरी की घुंडियाँ होती हैं, बटन होते हैं, इस तरह की थी। तो वो जिसको जिस चीज़ के ज़्यादा मुशाबे करीब करीब लगी उस तरीके से बता दी। सर के बाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मरतबा मसलन हज और उम्रा में सर मुंडाना साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चंद मरतबा मसलन हज और उम्रा में सर मुंडाना साबित है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल रखने का मामूल था। फिर कभी तो बाल कानों की लो तक होते थे, कभी कुछ और लंबे हो जाते थे और कभी बढ़कर कंधों तक जा पहुंचते थे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आपके कानों की लो तक होते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इससे ज़ायद थे जो कानों की लो तक हों, और इससे कम थे जो कंधों तक हों, यानी कानों की लो और कंधों के दरमियान तक थे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने किसी पट्ठों वाले को सुर्ख धारीदार जोड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन नहीं देखा। हाँ, ये पट्ठों नहीं है, ये पटों वाले। हाँ, ये लिखने में हाँ हे गलत आ गया। जी लिम्मा अरबी में है ना, जी लिम्मा यानी लंबे बालों वालों को सुर्ख धारीदार जोड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मूंडों तक आ रहे थे, तो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ रहे, कानों के लो तक, उससे नीचे कंधों तक भी गए। बालों में कंघा करना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों में कंघा करती थी, हालांकि मैं हाइज़ा होती थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के बालों पर अक्सर तेल लगाया करते थे और अपनी दाढ़ी में कंघी किया करते थे और अपने सर पर एक कपड़ा डाल लिया करते थे, जो तेल कसरत से लगाने से ऐसा मालूम होता था जैसे तेली का कपड़ा हो। और ये कपड़ा आप इसलिए रखते थे ताकि इमामा वगैरह चिकना ना हो। तो टोपी है, इमामा बांधते थे तो इमामा के नीचे कपड़ा रख के उसके ऊपर इमामा बांध लिया। एक सहाबी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे गाहे यानी दूसरे तीसरे दिन कंघी किया करते थे, रोजाना नहीं। और आपने जुबानी हुक्म भी ऐसा ही दिया है। ये इस सूरत में है जब बाल बिखरते ना हो। अगर बाल बिखरते हों तो रोजाना कंघी करने में कोई मुज़ायका नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वुज़ू करने में, कंघी करने में और जूता पहनने में दाएं से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। दाएं से शुरू करने को पसंद फरमाते थे, यानी पहले दाएं जानब कंघी करते थे, फिर बाएं जानब करते थे। आंखों में सुरमा लगाना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमादानी थी
جس سے 3 سلائیاں ایک آنکھ میں اور 3 سلائیاں دوسری آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ لباس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ اس میں ستر عورت بھی اچھی طرح ہوتا ہے اور زینت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نصف پنڈلیوں تک ہوتا تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا کی آستین پہنچے تک ہوتی تھی۔ فائدہ، آپ کا اکثر معمول یہی تھا اور یہی افضل ہے، البتہ ایک حدیث میں آستین کا پہنچوں سے کچھ نیچا ہونا بھی آیا ہے جو اس کے جواز کی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سہارا لگائے ہوئے مکان سے تشریف لائے۔ اس وقت آپ پر ایک یمنی منقش چادر تھی جو آپ نے لپیٹی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار جوڑا پہنے دیکھا، آپ کی پنڈلیوں کی چمک گویا اب بھی میری نظروں میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نصف پنڈلیاں کھلی رکھنے کا تھا، یعنی تہبند جو باندھتے تھے تو اتنی اونچی ہوتی تھی کہ پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوتی تھیں، آدھی پنڈلیاں تک۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سبز چادریں، ایک اوپر اور ایک بطور لنگی کے پہنے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لے گئے، اس حال میں کہ آپ پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ پہنا، تو جس موقع پر جیسا کپڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوا مل گیا وہ پہن لیا، کسی خاص کپڑے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں فرمایا، البتہ سفید کپڑے کی ترغیب دی۔ امامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس زیادہ پسند فرماتے تھے اور عام طور سے امامہ بھی سفید باندھتے تھے، البتہ کبھی کبھی سیاہ امامہ باندھنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کے شملہ کو اپنے مونڈوں کے درمیان یعنی پچھلی جانب ڈال لیتے تھے۔ فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول شملہ چھوڑنے کا تھا، کبھی بغیر شملہ چھوڑے بھی امامہ باندھ لیتے تھے۔ شملہ چھوڑنے میں بھی معمول مختلف رہا ہے، کبھی آگے دائیں جانب کو، کبھی پیچھے دونوں مونڈوں کا درمیان، اور یہی افضل طریقہ ہے، اور کبھی امامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقہ پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی 2 شملے بھی چھوڑے ہیں اور ایک شملہ معمول تھا، اور ایک شملے کو کبھی دائیں جانب یوں مونڈے سے آگے سینے پہ بھی لٹکایا، اور اکثر معمول پیچھے ڈالنے کا تھا۔ فائدہ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امامے تھے، ایک 6 یا 7 ہاتھ کا یعنی 9 یا 10.5 فٹ کا، اور دوسرا 12 ہاتھ کا یعنی 18 فٹ کا، تو ایک تقریباً 2.5 گز کا بن رہا ہے، 3 اور 3 6 اور 3 9، ہاں 3 گز، 3 سوا 3 گز، 3.5 گز کا، اور دوسرا جو ہے وہ 6 گز کا بنے گا، پھر اس کا 18 فٹ کا لنگی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک پیمند لگی ہوئی چادر اور ایک موٹی لنگی دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان 2 کپڑوں میں ہوئی تھی۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی پر نظر ڈالی تو وہ آپ کی نصف پنڈلیوں تک تھی۔ چمڑے کے موزے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ رنگ کے 2 سادے چمڑے موزے ہدیہ کے طور پر بھیجے، یعنی چمڑے کے موزے ہدیہ کے طور پر بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا وضو کرنے کے بعد پہنا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی مرتبہ وضو کیا تو ان موزوں پر مسح کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چمڑے کے موزے ہدیہ میں دیے جو آپ نے پہنے یہاں تک کہ پرانے ہو کر پھٹ گئے۔ جوتے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں کیسی تھیں؟
انہوں نے بتایا کہ ہر ایک جوتی میں دو دو تسمے تھے، یعنی ہر تسمہ دوہرا تھا، جو نقش بھی عام طور پہ ملتا ہے اور تقریباً اس سے قریب قریب ملتا جلتا تھا۔ شمائل ترمذی بھی ہے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقش دیا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے دیکھا جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور انہیں پہنے ہوئے آپ وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتیوں میں نماز پڑھتے دیکھا جن میں دوسرا چمڑا سلا ہوا تھا، یعنی اس کا تلا دوہرا تھا۔ فائدہ، اس زمانے میں عام طور سے جوتی کے چمڑے سے بال دور نہیں کیے جاتے تھے، کم لوگ بال سے صاف چمڑے کی جوتی پہنتے تھے۔ چمڑے کا صرف تلا ہوتا تھا، اوپر کی جانب ہر جوتی پر صرف دو دو تسمے ہوتے تھے اور تسمہ دوہرا ہوتا تھا۔ چونکہ اس طرح پاؤں تقریباً کھلا ہوتا تھا، اس لیے ربڑ کی کینچی چپل کی طرح اس کو پہنے پہنے پاؤں دھونا ممکن تھا۔ انگوٹھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگ حبشی یعنی حبشہ سے لایا ہوا تھا یا سیاہ رنگ کا تھا۔ فائدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ فصہ منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگ بھی چاندی کا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زائد انگوٹھیاں تھیں۔ انگوٹھی بنوانے کی وجہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کی طرف تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ مہر کے بغیر کسی تحریر اور خط کو قبول نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس کے نگ پر مہر بنوائی اور اس کا چھلا چاندی کا تھا، اس مہر پر محمد الرسول اللہ نقش کرایا، تو وہ جو خط لکھواتے تھے اس کے آخر میں وہ انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے۔ اور نقش کی ترتیب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش اس طرح تھا، محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر میں، اور لفظ اللہ تیسری سطر میں۔ تو محمد الرسول اللہ یوں لکھا تھا، لفظ اللہ اوپر، نیچے رسول، اس کے نیچے محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کبھی کبھی پہنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، آپ اس سے مہر لگاتے تھے، اس کو مستقل پہنتے نہیں تھے، البتہ کبھی کبھی پہنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنوائی ہوئی انگوٹھی کا انجام، حضرت عبداللہ یعنی وہ کیا ہوا پھر اس کا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، وہ آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ ایک دن اس انگوٹھی کے نگران معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے یا لیتے وقت وہ انگوٹھی اتفاق سے معیقیب سے عریس نامی کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت تلاش کرایا، 3 دن تک کنویں کا پانی بھی نکلوایا لیکن وہ نہیں ملی۔ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں سے کسی میں انگوٹھی پہننا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے، لیکن بعض حضرات کی تحقیق ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ دونوں برابر ہیں، تو چونکہ حضور سے دونوں طرح ثابت ہے تو جیسے مرضی پہن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، تو حضرت علی نے دائیں ہاتھ میں دیکھا، حضرت انس نے بائیں ہاتھ میں دیکھا، دونوں میں پہنتے رہے بدل بدل کے۔ ہتھیار، تلوار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضہ کی ٹوپی چاندی کی تھی اور تلوار پکڑتے وقت ہاتھ اس پر نہیں آتا تھا۔ بعض کی تحقیق ہے کہ یہ تلوار ذوالفقار نام کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ 4 تلواریں اور تھیں۔ زرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زریں تھیں۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جنگ احد کے دن 2 زریں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے پہن رکھا تھا۔ خود لوہے کی بنی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے جو لڑائی کے وقت سر پر پہنی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر پر خود تھا۔
दीगर तौर तरीके। रस- हाँ, स्या इमामा का भी तज़किरा मिलता है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुमकिन है कि पहले जब जा रहे थे उस वक्त हालात का अंदाज़ा नहीं था ना, कि हो सकता है लड़ाई की नौबत हो, तो खौद भी पहना हो, और जब हालात का अंदाज़ा हुआ मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हुए कि अब तो लड़ाई की ज़ाहिर नौबत नहीं आएगी, तो आपने बाकायदा इमामा पहन लिया हो। दीगर तौर तरीके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने की रफ्तार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तेज़ रफ्तार किसी को नहीं देखा। आपके लिए गोया ज़मीन लिपटी जाती थी कि अभी यहाँ थे अभी वहाँ पहुँच गए। हम लोग आपके साथ चलने में मशक्क़त उठाते थे, हालांकि आप अपनी मामूली रफ्तार से चलते थे, तो गोया बाकियों को साथ दौड़ना पड़ता था। बैठने के तरीके। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठते तो गोट मार कर बैठते। फ़ायदा, गोट मार कर बैठना इसको कहते हैं कि आदमी दोनों घुटनों को खड़ा करके सुरीन के बल बैठे और दोनों हाथों से पिंडलियों पर हल्का कर ले। तकिए पर टेक लगाना। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकिया पर टेक लगाए हुए देखा। किसी शख्स का सहारा लेना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, तो आप अपने कमरे में से उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सहारा लगाए बाहर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप पर एक यमनी मुनक्कश चादर थी जो आप लिपेटे हुए थे, और आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौकड़ी मार के बैठना भी साबित है, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ अंदाज से बैठे। फजर के बाद आपका मामूल ये था कि फजर से इशराक तक मस्जिद में बैठते थे तो चौकड़ी मार के बैठते थे। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपके मरज़ वफ़ात की हालत में हाजिर हुआ। आपके सर पर जर्द रंग की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ज़ल। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, इस पट्टी को मेरे सर पर कस के बांध दो। मैंने हुक्म की तामील की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और सहारे से खड़े हुए और मस्जिद में दाखिल हुए। खाना खाने का तरीका। हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो टेक लगाकर खाना नहीं खाता। किसी मजबूरी में टेक लगाना। मुसब बिन सुलैम कहते हैं, मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बताते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें लाई गईं, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख की शिद्दत की वजह से ज़ोफ़ हो गया था, और इस वजह से आप सुरीन पर बैठे हुए थे। दोनों घुटने आपने उठा रखे थे और हाथ से ज़मीन का सहारा लगा हुआ था। इसी हालत में आप खजूरें खाने लगे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला नकल करते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज़ पर रख कर खाया, और ना कभी छोटी प्लेटों में निकाल निकाल कर खाया, और ना आपके लिए चपाती पकाई गई। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द ने इनसे पूछा कि फिर लोग किस चीज़ पर रख के खाना खाते थे। उन्होंने जवाब दिया कि यही चमड़े के दस्तरखान पर। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 3 उंगलियों से खाना खाते थे, यानी बीच की उंगली, शहादत की उंगली और अंगूठे से। फ़ायदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात जो रोटी तनावुल फरमाते थे वो बेछने जौ की होती थी। गंदम की रोटी की तरह इसका निवाला में लपेटना मुश्किल होता है, इसलिए इसको पकड़कर सालन में डुबो लेते होंगे। इसके लिए 3 उंगलियां भी काफ़ी होती हैं। और चीज़ों में भी 3 उंगलियों के इस्तेमाल में ये फ़ायदा है कि निवाला छोटा बनता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियां चाट लिया करते थे, ताकि उंगलियों पर खाने के जो ज़र्रे लगे हों इनकी नाकदरी ना हो। खालिक अर्ज़ व समा का दिया हुआ रिज़्क ऐसा नहीं कि इसके एक ज़र्रे की भी बेकदरी की जाए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।